السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز ساتھیوں، آج میں اپنے اس یوٹیوب چینل کے مادھیم سے آپ سب کے سامنے کچھ مہتوپورن اسلامی باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ باتیں پسند بھی آئیں گی اور انشاءاللہ ان پر عمل بھی کریں گے۔ اگر مجھ سے بولنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو مہربانی کر کے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے۔ ہم سب انسان ہیں اور انسان سے غلطی ہو جانا سوابھک ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بہت تھوڑے سمے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ ہماری ہمیشہ کی رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، ایک دن ہمیں اپنے رب کے پاس لوٹنا ہی ہے۔ بعض جگہ میں بتایا گیا، عقل مند شخص وہی ہے جو موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے، یعنی جو اپنی زندگی ایسے گزارے کہ کل جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اس کے نام اعمال میں اچھے کام زیادہ ہو۔ کیا کرنا چاہیے؟ اچھے اعمال کرنا چاہیے، نیک کاموں کرنا چاہیے، اچھے انسان بننا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، صرف اسی کے آگے سجدہ کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا چاہیے۔ یہ زندگی کا مقصد ہے اور یہی ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر بہت ساری صفات سیکھے، ان میں سے چند صفات یہ ہیں جسے ہم نے سیکھ لیا تو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اسلام کی 6 صفات، مطلب 6 پلرز آف اسلام، وہ کیا ہیں؟ پہلا ایمان، دوسرا نماز، تیسرا علم و ذکر، چوتھا اکرام مسلم، پانچواں اخلاص نیت، چھٹا دعوت تبلیغ۔ ایمان، کلمہ۔ تو ایمان کلمہ سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ ایمان کلمہ سے یہ بتایا جا رہا ہے جو پہلا صفات جو ہے وہ کلمہ ہے، یعنی ایمان، کلمہ طیبہ۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ کلمہ کے یقین ہم سب کے دلوں میں پیدا ہو جائیں۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہی ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس چیز کا ایمان درست ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہاں تک کہ ایک پیڑ کا پتا بھی اللہ کے حکم کے بنا نہیں ہل سکتا۔ نفع دینا، نقصان دینا، عزت دینا، ذلت دینا، موت آنا، یہ سب جو ہے زندگی میں پریشانیاں آنا، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جیسے پانی میں ڈبونے کی صفات ہے، لیکن پانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبو پائی۔ وہی جگہ پہ فرعون کی لشکر کو ڈبو دیا گیا، کیونکہ وہ اللہ پہ یقین نہیں تھا، وہ اپنے نبی کریم کا فرمان ہے کہ ایک ترازو پہ اگر 7 آسمان اور 7 زمین کو رکھ دیا جائے اور دوسرے ترازو پہ کلمہ کو، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو اس کی اتنی اہمیت بتائی جاتی ہے۔ دوسرا چیز کیا ہے کہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہمیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پہ چلنا ہے۔ اس سے ہمیں دنیا میں بھی 100% کامیابی ہے اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی آخرت میں 100% وہاں پہ بھی کامیابی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا بھائیوں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ بھائی دینی مجلس میں بیٹھ کے خوب فضائل سننا پڑے گا۔ دوسرا، اللہ سے رو رو کر ایمان کی حقیقت کو مانگنی پڑے گی۔ تیسرا، اللہ کی بنائے ہوئے چیزوں کو خوب غور و فکر کرنا ہوگا۔ اور چوتھا، زبان سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنا ہے۔ اس سے ہمارے دلوں میں بھی ایمان مضبوط رہے گا۔ تو اسی طرح سے بھائیوں، ہم جو ہے دوسرا صفات جو ہے وہ ہے نماز۔ تو نماز کیا ہے؟ نماز جو ہے یہ 5 ٹائم کا نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے، چاہے وہ بالغ عورت کوئی بھی ہو، تو اس کو 5 وقت نماز پڑھنا ہی ہے۔ تو جس طرح سے نماز کے اندر اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ہم اسی طرح سے نماز کے باہر کی زندگی میں بھی اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ کرنے سے بچنا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جس شخص کی نماز اچھی نکلے گی وہ کامیاب ہوگا، جس شخص کی نماز
میں کمی ہوگی وہ شخص خسارے میں اور نقصان میں رہے گا۔ ایک جگہ نبی کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی کے ساتھ خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 5 انعام سے نوازتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کیا ہے؟ پہلا گفٹ جو ہے، اگر 5 وقت نماز صحیح سے پڑھیں گے تو پہلا گفٹ اس کو دیں گے، اس کی رزق کی تنگی جو ہے دور کر دیں گے، اس کے عذاب قبر ہٹا دیں گے، نام اعمال اس کے دائنے ہاتھ پر دیں گے، پل صراط کا جو راستہ ہے 1500 برس کا راستہ ہے، 500 برس چڑھائی، 500 پلین اور 500 ڈھلائی، اس کو جو ہے وہ اس کا بتایا جاتا ہے کہ بال سے بھی باریک ہے، اس کو بجلی کی طرح پار کر دے گا اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ تو نماز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ حضرت اس بات کو سمجھیں کہ تمام احکام کو اللہ تعالیٰ نے نماز جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھو کس طرح سے جو ہے اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں اتارا ہے، لیکن جب نماز دینے کا وقت آیا تو اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پہ بلا کر تحفے کے طور پہ گفٹ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پہ جا کے اللہ سے باتیں کی۔ اسی طرح جب مومن بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے، مرد عورت بالغ عاقل پر دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ آج ہماری نماز اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ حل نہیں ہو پاتا۔ ایک صحابی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہ صحابی مسجد کی طرف چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی نماز ٹھنڈک ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اچھا، جو صحابی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو صحابی کو جو ہے مسجد کی طرف گئے، اچھے سے وضو بنایا، نماز پڑھی، پھر گھر میں آئے اور اپنی وائف سے پوچھے کہ کھانے کے لیے کچھ آیا گھر میں؟ ان کی وائف نے بولا نہیں، کچھ بھی نہیں آیا۔ دوبارہ وہ مسجد کی طرف گئے اور اچھے سے وضو کیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اللہ سے رو کر دعا مانگی کہ پھر وہ گھر کی طرف گئے۔ انہوں نے پوچھا اپنی اہلیہ سے کہ کچھ کھانے کو کچھ آیا؟ ان کی وائف نے بولا کچھ نہیں آیا کھانے کو۔ پھر وہ دوبارہ مسجد کی طرف گئے، انہوں نے سوچا میری کوئی نماز میں کمی ہوگی، تو انہوں نے جو ہے دوبارہ اپنا اچھے سے وضو بنایا، اچھے سے نماز پڑھی اور اللہ سے رو کے دعا مانگی اور گھر کی طرف چل گئے۔ پھر جا کے پوچھا اپنی وائف سے کہ کھانے کو کچھ آیا؟ تو ان کی وائف نے بولا ہاں، بہت جو ہے آٹا نکلا ہے چکی سے، اتنا آٹا نکلا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو اور آس پاس سبھی لوگوں کو چکی کا آٹا دیا اور خود بھی کھائے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، نماز ہمیں ایسی پڑھنی ہے کہ اللہ سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے نماز، دعا۔ تو اس سمے صحابیوں کو کتنا یقین تھا، اور آج ہم لوگ کو یقین جو ہے نماز، اور ہم لوگ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس طرح سے نہیں مانگ پاتے ہیں۔ اللہ کے پاس خزانہ میں بہت کچھ ہے لیکن ہم لے نہیں پاتے ہیں۔ تو نماز جو ہے دل کا سکون ہے۔ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کا فرق کرنے والی چیز صرف اور صرف نماز ہے، اور شیطان کو منہ میں کالا کرنے والا چیز نماز ہے۔ تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز پڑھنے سے انسان کی اچھی سوچ، اچھے راستے میں چلنے کا جو ہے ذریعہ ہے۔